بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ وَإِن اور اگر کنتم ہو تم فی ریبٍ کسی شک میں مما اس سے جو نزلنا نازل کیا ہم نے علی عبدنا اپنے بندوں پر فأتوا پس لے آؤ بصورت کوئی صورت من مثلہ اس جیسی وادعوا اور بلا لو شہداءکم اپنے گواہوں کو من دونی سوائے اللہ کے ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر تم اس قرآن کے بارے میں ذرا بھی شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا ہے تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ، اور اگر سچے ہو تو اللہ کے سوا اپنے تمام مددگاروں کو بلا لو۔ رسالت نبوت رسول سے رسالت، نبی سے نبوت، اختراع کرنا گھڑنا نئی شے بنانا موضوع کرنا برسبیل تنزل۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ترجمہ: اور اگر تم واقعتاً شک میں ہو اس کلام کے بارے میں جو ہم نے اتارا اپنے بندے پر کہ یہ ہمارا نازل کردہ ہے یا نہیں، تو لے آؤ ایک ہی صورت اس جیسی اور بلا لو اپنے سارے مددگاروں کو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا اور اگر تم واقعتاً شک میں ہو اس کلام کے بارے میں جو ہم نے اتارا اپنے بندے پر کہ یہ ہمارا نازل کردہ ہے یا نہیں، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ تو لے آؤ ایک ہی صورت اس جیسی۔ تعارف قرآن میں یہ بات تفصیل سے بیان کی گئی تھی کہ قرآن حکیم میں ایسے 5 مقامات ہیں جہاں پر یہ چیلنج موجود ہے کہ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ یہ کلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اختراع ہے تو تم بھی مقابلے میں ایسا ہی کلام پیش کرو۔ سورہ طور کی آیات 33-34 میں ارشاد ہوا، کیا ان کا یہ کہنا ہے کہ اسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود گھڑ لیا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ماننے کو تیار نہیں، پھر چاہے کہ وہ اسی طرح کا کوئی کلام پیش کریں اگر وہ سچے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 88 میں فرمایا گیا کہ اگر تم جن و انس جمع ہو کر بھی اس قرآن جیسی کتاب پیش کرنا چاہیں تو ہرگز نہیں کر سکیں گے، چاہے وہ سب ایک دوسرے کی مددگار ہی کیوں نہ ہوں۔ پھر سورہ ہود آیت
13 میں فرمایا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے اگر پورے قرآن کی نظیر بھی نہیں لا سکتے تو ایسی 10 صورتیں ہی گھڑ لے آؤ۔ اس کے بعد مزید نیچے اتر کر جسے برسبیل تنزل کہا جاتا ہے سورہ یونس آیت 38 میں اس جیسی ایک ہی صورت بنا کر لے آنے کا چیلنج دیا گیا۔ مذکورہ بالا تمام مقامات مکی صورتوں میں ہیں۔ پہلی مدنی صورت سورۃ البقرہ کی آیت زیر مطالعہ میں یہی بات بڑے اہتمام کے ساتھ فرمائی گئی کہ اگر تم لوگوں کو اس کلام کے بارے میں کوئی شک ہے جو ہم نے اپنے بندوں پر نازل کیا ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس جیسی ایک صورت تم بھی موضوع کر لے آؤ۔ یہ ایک سورۃ العصر کے مساوی بھی ہو سکتی تھی، سورہ کوثر کے مساوی بھی ہو سکتی تھی۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اور بلا لو اپنے سارے مددگاروں کو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو۔ قریش کا خیال یہ تھا کہ شعراء کے پاس جن ہوتے ہیں جو انہیں شعر سکھاتے ہیں ورنہ عام آدمی تو شعر نہیں کہہ سکتا۔ چنانچہ فرمایا کہ جو بھی تمہارے مددگار ہوں ایک اللہ کو چھوڑ کر جس کی بھی تم مدد حاصل کر سکتے ہو، جنات ہوں یا انسان ہوں، خطیب ہوں، شعراء ہوں یا ادیب ہوں، ان سب کو جمع کر لو اور اس قرآن جیسی ایک ہی صورت بنا کر لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ قرآن کا انداز یہ ہے کہ وہ اپنے اندر جھانکنے کی دعوت دیتا ہے، چنانچہ یہاں گویا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہا جا رہا ہے کہ حقیقت میں تمہیں اس قرآن کے کلام الہی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، یہ تو تم محض بات بنا